السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت مقدسہ نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم کچھ وہ روایات جو جاہلانہ موجود تھیں ان کا قلع کما فرمایا، اور یہ روایات کچھ ایسی بھی تھیں جن کا تعلق خاندانی نظام سے تھا، اور پھر وہیں سے آگے قومی نظام بنتے ہیں۔ سب سے پہلے خاندانی آئلی فیملی زندگی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر آگے پھر رشتہ دار ہیں، اور پھر اہل محلہ ہیں، اور پھر ہم مجلس لوگ دوست احباب ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر ایک شہری اور قومی اور پھر بین الاقوامی زندگی استوار پاتی ہے۔ اس لیے جتنا خاندانی نظام اعلیٰ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی اس کا جو فیوچر پلان ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ تو معاشرہ جو ہے ہمارے ہاں، جیسے آج ہم کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کو ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں ہر فرد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مربوط سسٹم، مضبوط نظام کو معاشرہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک میاں بیوی سے لے کر پھر ماں باپ، اولاد، اور پھر اسی طریقے سے آگے رشتہ دار ہیں، اور پھر ہم مجالس لوگ ہیں، اور پھر آگے پوری زندگی ہے قومی اور بین الاقوامی زندگی۔ اللہ رب العزت تو ایک چھوٹے سے یونٹ میاں بیوی سے لے کر بین الاقوامی یونٹ جس کو انسانیت کہتے ہیں، سب میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جتنے رشتے مضبوط ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، اعلیٰ اقدار پر اور اعلیٰ اخلاقیات پر یہ رشتے استوار ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ ترقی کرے گا اور اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان رسوم یا روایات جس سے معاشرے میں توڑ پیدا ہوتا ہے،
معاشرے میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے، مسائل آتے ہیں، اللہ نے ان کی حوصلہ شکنی فرمائی اور پابندی لگا دی، جیسا کہ زہار کے معاملے میں بات ہوئی، جیسا کہ متبنہ لے پالک جو اولاد ہے اور بچے ہیں، یہ بیٹا یا بیٹی جس کو ہم متبنہ بناتے ہیں، ان کے احکامات ہم نے سنے، اور اللہ رب العزت نے بالخصوص متبنہ کے حوالے سے یہ واضح ارشاد فرما دیا، کیونکہ یہ ایک بڑا سوال تھا، آج کے دور میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے والدین کا پتہ نہیں تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے سرپرست ہو سکتے ہو، ولی ہو سکتے ہو، بھائی ہو سکتے ہو، لیکن باپ نہیں لکھوا سکتے۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی بنیاد پر آج بھی کچھ اہم مسائل آیت مقدسہ نمبر 6 میں ارشاد فرمائے ہیں، بڑی اہم رہنمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرکز ہیں مومنین کے، تو آپ کا جو تعلق ہے مومنوں کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ اللہ نے پہلے ایک فیملی لائف، خاندانی زندگی کی مثال دی باپ بیٹے کے حوالے سے، کہ حقیقی جو باپ ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، دوسرا کوئی باپ نہیں بن سکتا۔ اب یہاں ایک روحانی مرکز کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارا مرکز ہے، اللہ رب العزت سے جوڑا انہوں نے ہمیں، وہ اللہ کے جانشین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنوں کے زیادہ حقدار ہیں ان کی جانوں سے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ مومنوں کے لیے باپ سے بھی زیادہ قریبی ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایسا ہوں جیسا ایک باپ ہوتا ہے، یعنی میں مرکز ہوں۔ جیسے گھر میں جو نسل اور نسب کے اعتبار سے مرکز ہے وہ باپ ہے، وہ حقیقی والد ہے، اسی کی ولدیت لکھی جائے گی۔ اسی طریقے سے روحانی اور تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کے نور اعظم کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، آفتاب نبوت نے اوپر بڑے نور سے جوڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرکز ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں آپ کے والد، آپ کے بیٹے، اولاد، بلکہ سب سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی مرکز مجھے سمجھیے آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو والدین بھی قربان ہیں، اولاد بھی قربان ہوتی ہے، اس لیے آپ مرکز ہے، مرکز ہدایت ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ تمام مومنوں سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کا ادب اور احترام اور مرکزیت سمجھی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کا جو خاندان ہے وہ سارے کا سارا ہی بابرکت ہے، اور آپ کی جو بیویاں ہیں امہاتہم، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باپ کی ہو گئی تربیت اور روحانی اعتبار سے، اور آپ کی جو ازواج ہیں ان کا حکم ماؤں کا ہو گیا،
جیسے ماں کا احترام ہے، ماں کا ادب ہے، ماں ایک مرکز ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ تیسرا جو یہاں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض، بعض ان کے ایک دوسرے جو وہ قریبی ہوتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، من المومنین والمہاجرین، مومن لوگ اور جو مہاجرین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک بڑا اہم فیصلہ فرمایا اور ایک ضابطہ مقرر کیا جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات کا معنی ہے بھائی چارہ۔ مدینۃ المنورہ کے جو انصار ہیں اور جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا قائم کر دی اور اس کا قانونی طور پر ایک سسٹم بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ مواخات مدینہ، ایک تو مہاجرین چونکہ تہی دامن تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، ان کی کفالت کا نظام ضروری تھا۔ دوسرا، مہاجرین اور انصار کا جو داخلی نظام ہے، انٹرنل نظام، اس کو مضبوط کرنا ضروری تھا۔ جتنی یہ داخلی جماعت مضبوط ہوگی اتنا ہی یہ آگے اقدامات کرے گی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کی 1 ہجری کو، پھر 2 ہجری میں میثاق مدینہ ہو گیا، اور 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر ہو جاتا ہے۔ تو جماعت داخلی طور پر مضبوط ہوگی تو اگلا اقدام کرے گی نا، جنگیں کرے گی۔ اگر ریاست مدینہ تشکیل پانی ہے پھر ریاست مدینہ نے آگے بڑھنا ہے، اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب داخلی طور پر جماعت مضبوط ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے ذریعے ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ لیکن یہاں اصول یہ ہے کہ ایک ہے وہ بھائی چارہ جو دینی، شرعی، جماعتی سطح پر بنایا گیا داخلی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ایک رشتہ دار ہیں آپس میں۔ مدینۃ المنورہ کے اندر انصار کے رشتہ دار ہیں، مہاجرین کے بھی بعض رشتہ دار وہاں موجود ہیں، اور بعد میں تو اور بہت زیادہ مسلمان ہو کر رشتہ دار آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں میں بیلنس رکھا ہے کہ مہاجرین میں اور انصار میں جو رشتہ دار ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور ان کے حقوق ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں طے کر دیے ہیں، جن کو وراثت کے حقوق ہم کہتے ہیں۔ ہاں، جو بھائی چارے کے اعتبار سے ہیں یا خیر خواہی کے اعتبار سے ہیں یا اخلاقی دائروں کے اندر ہیں، تو الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، تو آپ کے جو رفیق ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ معروف، احسان، نیکی آپ ان کے ساتھ کیجئے۔ تو ایک دائرہ ہے وراثت کا جو نسل کے ساتھ چلتا ہے، جنس کے ساتھ چلتا ہے، وہ رشتہ دار ہیں، تو وہ تو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کلام مقدس میں طے کر دیا ہے، اس کے ضابطے بنا دیے، قانون اور آئین بنا دیا۔ اور ایک خیر خواہی والا ضابطہ ہے، وہ آپ کریں جتنی نیکی کر سکتے ہیں۔ دونوں کو اللہ نے محفوظ کر لیا، جماعت کا داخلی نظام اور رشتہ داری کا نظام۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آج کی زندگی میں اس کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔